السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ یہاں ہمارا دن سٹارٹ ہوتا ہے اور صبح صبح ہمارا سامنا ہو رہا ہے ہمارے مرغے سے۔ اس سے تو ہمیں ویسے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے اور ہم جا رہے ہیں جلوس دیکھنے۔ آج ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے، تو اس لیے باہر سے کافی جلوس گزر رہے ہیں، تو ہم وہی دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ سٹک ہم نے ویسے مرغے سے بچاؤ کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں صحن میں سے گزرنے نہیں دیتا، اس لیے اسے سٹک سے ڈراتے ہیں تو پھر ہم صحن سے گزر کے دوسری طرف جاتے ہیں۔ ہم جلوس دیکھنے باہر جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ جلوس ختم ہو جائے جلدی جلدی چلیں، جلدی جلدی جلدی۔ اور آج ربیع الاول کا کر کے صبح سے ہی جلوس گزر رہے تھے، لیکن اب آج ہم دیر سے اٹھے ہیں کیونکہ چھٹی تھی، تو بچے بھی دیر سے اٹھے ہیں، اس لیے یہ شاید اس کے بعد ہم کوئی جلوس نہیں گزرا، یہ لاسٹ جلوس ہی تھا۔ یہاں ہمارے ہمسائے چیز بانٹ رہے ہیں سامنے، تو بچوں کا رش لگا ہوا ہے کافی۔ بچوں کے رش میں میرا بیٹا کہہ رہا تھا میں بھی جاتا ہوں، میں نے کہا رہنے دے، اتنے رش میں جائیں گے تو گر ہی نہ جائیں، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ جلوس دیکھنے کا شوق تھا، فرسٹ ٹائم تھا اس کا جلوس دیکھنے کا، چھوٹے بیٹے کا میرے، تو یہاں سے اب جلوس گزر رہا ہے۔ بچے کتنے جوش و خروش سے جا رہے ہیں۔ ویسے مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ ربیع الاول پہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، اپنے بچپن سے ویسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں ہمیں آئی، بس یہ چل رہا ہے ٹرینڈ ایک۔ جلوس دیکھتے دیکھتے پھر اب اس کے بعد ہمارا کچن کا ٹائم شروع ہو گیا، تو میں پھر کچن میں گئی ہوں۔ کچن میں دیکھا تو آٹا گوندنے والا تھا، آٹا گوندا ہے، برتن دھونے والے تھے۔ آٹا ویسے میں گیلا کر کے رکھ دیتی ہوتی ہوں کور کر کے، پھر تھوڑی دیر بعد 5 منٹ یا 7 منٹ بعد پھر میں دوبارہ اس کو ڈو کی طرح بنا لیتی ہوں۔ ادھر برتن واش کرنے والے تھے صبح کے ناشتے کے، وہ واش کیے ہیں، واش کر کے پھر آٹے کو میں نے ڈو میں کنورٹ کیا، اچھے سے اس کو گوندھ کے فریج میں رکھ دیا۔ آج ایلو ویرا کا مجھے لیو ملا، صبح صبح گملے میں سے گرا ہوا تھا، تو سوچا چلو آج اسکن کیئر بھی کر لی جائے، اس لیے میں نے اس کے لیے بیسن لیا ہے اور تھوڑا سا چاول کا آٹا لیا، لیمن اور ایلو ویرا، اور یہ دودھ بوائل کرنے کے بعد جو ملائی آتی ہے اس کے اوپر یہ وہ ہے، اس کو مکس کر کے اچھے سے پیسٹ بنا لیا اس کا فائن سا نا۔ پھر اس بعد میں اپلائی کریں گے اس کو فیس پہ فارغ ہو کے کچن سے، اس سے ذرا اسکن سافٹ بھی ہو جاتی ہے اور جو برن ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو کچن صاف کر کے اب فرش وغیرہ واش کر دیا تھا میں نے، اب ناشتے کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ ہم نے رات بنائی تھی آلو گوبھی، تو سوچ رہی تھی اس کا کیا کروں، پھر میں نے یہی سوچا کہ اس کے کیوں نہ پراٹھے بنا لیے جائیں، گوبھی کے پراٹھے ہمارے گھر میں سب شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے اس میں سبز مرچ، دھنیا، سوکی میتھی، زیرہ، تھوڑا سا نمک، تھوڑی سی سرخ مرچ کرش کی ہوئی، وہ ساری اسپائسز اس میں دوبارہ سے ایڈ کی ہیں۔ ایڈ کر کے آٹے کے میں نے چھوٹی چھوٹی سی بالز بنا لیں، بالز بنا کے اس کو اس کی فلنگ کی ان میں، پھر اوپر دوسری لیئر لگائی اور لگا کے پھر میں نے اس طرح پراٹھا بنا لیا۔ ویسے بچپن سے ہم یہ کھا رہے ہیں، یہ فیوریٹ پراٹھے ہیں ہمارے گھر میں شوق سے کھاتے ہیں سب۔ جب میرے سسرال میں بھی سب شوق سے کھاتے ہیں، گوبھی والے پراٹھا، آلو کا پراٹھا، ناشتے میں پراٹھا کھانا پسند کرتے ہیں زیادہ۔ کبھی وہ نہ دل کرے یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کچھ ایسا تو پھر بریڈ یا چائے کے ساتھ ایگ یا ایسے کچھ ناشتے میں لے لیتے ہیں، ورنہ موسٹلی ہوتا ہے پراٹھا ہی ہے ہمارے گھر ناشتے میں۔ اس کو دونوں سائڈوں سے اچھی طرح فلپ کر کے پھر میں نے اس پہ گھی لگایا اچھے سے، اور اس کو فرائی کیا، کرسپی سا پراٹھا مزے کا بنا، میرے بیٹے کو بہت مزے کا لگا وہ۔ پہلے مجھے کہہ رہا تھا انڈا پراٹھا بنا دے، میں نے کہا نہیں آج گوبھی کا پراٹھا کھا کے دیکھو، وہ اسپائسیز نہیں کھاتا لیکن پھر بھی میں نے اس کو فورس کیا، میں نے کہا کھا کے دیکھیں آپ کو اچھا لگے گا، اور اس کو ماشاءاللہ اتنا پسند آیا گوبھی کا پراٹھا۔ ناشتے میں چائے پراٹھا نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا، چائے کے بغیر تو ہمارا ناشتہ ہی ادھورا ہے، چائے نہ ہو تو پھر لگتا ہے کہ ناشتہ کیا ہی نہیں ہے ہم نے، دن ہی نہیں ابھی سٹارٹ ہوا۔ ادھر ناشتہ وغیرہ کر کے پھر میں نے کچن صاف کیا، برتن واش کر کے اچھی طرح کچن صاف کر کے پھر میں کچن سے چلی گئی۔ ہمارا دوپہر کا کھانا تھا یہ، اور دوپہر کا بھی تھا اور ناشتہ بھی تھا مطلب۔ پھر بچوں کو نہلا دھلا کے باقی گھر کے کام کر کے پھر رات کو ہوتا ہے کہ میرا اب رات کو کھانا بنانا، کچن میں آنا ہوتا ہے، میں نے شام کو جیسے ہی گیس آتی ہے پھر میں کچن میں آ جاتی ہوں اور کھانا رات کا بنانا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے بہت سوچنے کے بعد یہی ڈیسائیڈ کیا کہ چنا پلاؤ بنا لیتے ہیں، آج سب گھر پہ بھی تھے
چھٹی تھی ربیع الاول کی، تو پھر ہم نے چنا پلاؤ بنایا۔ اس طرح میں نے پیاز فرائی کر کے اس میں جنجر گارلک پیسٹ، ٹماٹو، املی اور سارے اسپائسز وغیرہ ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لیا۔ پھر میں نے اس میں چنے ایڈ کیے، چنے میں نے ساتھ ہی پریشر لگایا ہوا تھا، چنے بوائل ہو گئے، چنے ایڈ کیے بوائل کر کے، چنے بوائل ایڈ کیے، ان کو اچھے سے بھونا، پھر پانی ایڈ کیا، اور پانی ایڈ کر کے پھر میں نے اس کو کور کر دیا، نمک وغیرہ ٹیسٹ کر کے کور کر کے پکایا۔ پھر پانی پکنے جب لگ گیا، بوائل ہو گیا، پانی بوائل ہو رہا تھا، پھر میں نے اس میں رائس ایڈ کیے، دھو کے اچھی طرح ڈپ کیے ہوئے تھے میں نے، وہ ایڈ کیے، پھر اس کو میں نے کور کر کے پکایا۔ کور کر کے پکانے سے یہ ہوتا ہے کہ اسپائسیز کا اچھے سے ٹیسٹ آ جاتا ہے چاولوں میں، اور پھولتا بھی ہے چاول اچھے سے۔ پھر ہمارا پلان ہوا کہ ربیع الاول ہے، بچوں کو باہر لے کے چلتے ہیں، اس کی تیاری کی، بچوں کو باہر لے کے گئے، پہاڑیاں لگائی ہوئی تھی ہمارے گھر کے پاس ہی، بچوں نے پہاڑیاں لگائی ہوئی تھی، تو بچوں نے وہ پہاڑیاں دیکھی 2-3 جگہ پہ۔ ویسے باہر رش بہت تھا کہ پہاڑیاں دیکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی، ہمارے گھر کے پاس تھی اس لیے رش کم تھا۔ پھر ہم بچوں کو لے کے پہاڑیاں دکھانے لے کے گئے ہیں، وہ دیکھ کے رش دیکھ کے پھر میرا بیٹا کہتا اب ہمیں گھر ہی چلے جانا چاہیے، جتنا رش ہے کچھ ہے تو نہیں دیکھنے کا۔ پھر ہم مین روڈ پہ چلے گئے، تھوڑا سا پھرتے رہے پھر باہر، پھر ہم نے گھر واپس آ گئے، آ کے کھانا شانا کھایا، بچوں نے کپڑے چینج کیے، اور پھر بچوں کے سونے کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ میرے بڑے بیٹے نے صبح اسکول جانا ہوتا ہے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے میری کہ جلدی سو جائے، لیکن پھر بھی کرتے کرتے وہ 11 بجا ہی دیتا ہے سوتے سوتے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ولاگ ختم ہوا، اللہ حافظ۔